اللہ کریم نے جہاں اپنے حبیب کو ہر شعبے میں کمال بنایا، وہاں نبی پاک کی مبارک باتیں کیسی ہوتی تھی، انداز گفتگو کیا ہوتا تھا۔ اب میرے آقا کا انداز گفتگو کیا ہے اور اس سے مجھے سیکھنا کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کسی استاد سے نہیں پڑھے، دنیا میں کسی مدرسے، کسی اسکول، کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں گئے، اور جس دور میں نبی پاک آئے نا، وہ ایک عجیب دور اس طرح رہا کہ اس دور میں، ابھی میں نے ان کی جہالت کی مثالیں تو آپ کو بتائی کہ وہ کس قدر انڈلج تھے ڈارکنس کے اندر، برائیوں کے اندر، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس قوم میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ عرب کے اس دور میں جہاں تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی نا، وہاں الفاظ سے بھی لڑائی ہوتی تھی، یعنی باقاعدہ جنگ میں ایک دوسرے کی فوج کے بارے میں وہ اشعار لکھتے تھے، وہ کلام لکھتے تھے، اور پھر وہ رپلائی میں وہ بھی کلام لکھتے تھے۔ یعنی عرب کے لوگوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا۔ بلکہ ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، جو لوگ عرب میں رہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی۔ جو عربی نہیں ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں ذرا زور سے کہیے گا۔ ہم آسانی سے بتا رہے ہیں آپ اجمی ہیں۔ یو نو دا میننگ آف اجمی؟ اب ذرا غور سے سنیے گا، عربی بولنے والوں کو عربی کہا جاتا ہے، اور جو باقی دنیا ہے نا ان کو اجمی کہا جاتا ہے۔ اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا۔ جی ہاں، جو آپ نے بڑے شوق سے بھی بتا دیا کہ ہم اجمی ہیں۔ عرب کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ بات کرنا عربیوں کو ہی آتی ہے، باقی دنیا تو گونگی ہے۔ فصاحت، بلاغت، اور واقعی ایسا ہے، اگر آپ عربی کو ڈیپ ڈاؤن کریں تو ون آف دا موسٹ انٹلیکچوئل لینگویج ان دا ورلڈ، اس سے زیادہ فصیح زبان کوئی اور نہیں ہے۔ ایک ایک چیز کے 100 نام ہیں، 50 نام ہیں، ہمارے تو 2-4 الفاظ کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے، مگر عربی کے تو اللہ اکبر۔ اب وہ دور ایسا تھا کہ اس قوم کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا۔ اب ایسے دور میں نبی پاک نے آنا تھا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کو رب العالمین نے ایسی فصاحت عطا فرمائی، ایسا جوامع الکلم بنایا، ایسی باتیں حضور فرماتے کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز وہ ششدر رہ جاتے، شاکڈ ہو جاتے کہ یہ جملے کیسے ہیں، یہ باتیں کیسی ہیں، یہ کیسا کلام لے کر آئے ہیں۔ اور اسی بات کو سید اعلی حضرت نے اپنے نعت کے شعر میں فرمایا کہ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ حضور زبان والے تو بڑے آئے ہیں، مگر یا رسول اللہ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل بیٹھتے تھے اور بے ہوش جیسے ہو جاتے تھے، شاکڈ ہو جاتے تھے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے کے جسم میں جان نہیں، وہ حیران ہوتے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اسی نبی پاک علیہ السلام کا انداز گفتگو بھی سننا ہے، اسٹائل آف ٹاکنگ بھی سننا ہے، اور اپنے لیے امپلیمنٹیشنز بھی لینی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ بڑی شارٹ اینڈ سویٹ حدیثیں سناؤں گا کہ ایسا کیا تھا کہ نبی پاک ایک جملہ فرماتے اور اس کے بعد اس پر کتابیں لکھی جاتی۔ وہ کہتے نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا، میرے آقا کا ایک ایک لفظ موتیوں کی مانند تھا۔ صلاۃ و سلام میں پڑھتے ہیں نا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔